یہ ہے سکندر ہاؤس، جس میں دو بھائی شان سے رہتے ہیں۔ سارے خاندان والے رشک کرتے ہیں ان پر، آخر دوستوں کی طرح رہتے تھے دونوں بھائی۔ عثمان سکندر شاہ گھر کے بڑے صاحبزادے اور گھر کے سربراہ، جن کی بیوی تھی آمنہ شاہ۔ ان کے 3 بچے ہیں، سب سے بڑی بیٹی مالا شاہ، اس کے بعد بیٹا اذلان شاہ اور پھر چھوٹی بیٹی حوریہ شاہ۔ تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ محمد سکندر شاہ، جن کی بیوی تھی سونیا بیگم، اتفاق ان کے بھی 3 ہی بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا مراد شاہ، اس کے بعد نمر شاہ اور پھر احمد شاہ۔ گھر میں رونق تو ان 6 لوگوں کی وجہ سے رہتی تھی، کبھی کسی مہمان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ ماما جلدی سے ناشتہ بنا دے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ ٹیبل پر بیٹھی نبرا نے چلاتے ہوئے کہا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، اس کے بعد وہ یونیورسٹی سے آزاد تھی۔ اتنی ہی دیر ہوتی ہے تو جلدی اٹھا کرو نا، کچن سے سونیا بیگم کی آواز آئی تھی۔ جلد ہی اٹھی تھی میں تو، بس اس اسائنمنٹ میں مصروف ہوئی تو پتہ ہی نہیں چلا مجھے وقت کا، نمرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تبھی کہتی ہوں اپنا کام وقت پر کیا کرو، کچن سے تائی امی یعنی آمنہ نے نکلتے ہوئے کہا، پھر نمرا کے سامنے ناشتہ لگایا۔ کوشش کرتی ہوں تائی امی، مگر پھر سے کسی اور کام میں دل لگ جاتا ہے، نمرا اداسی سے کہہ رہی تھی۔ اچھا چلو جلدی کرو ناشتہ، ورنہ پھر مراد نے یہیں چھوڑ جانا ہے تمہیں، اور یہ تمہاری پارٹنر کدھر ہے؟ تائی امی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، پھر حوریہ کے متعلق سوال کیا۔ میں یہ رہی ماما، کچن سے اس کی آواز آئی تو جو بڑے مزے سے سینڈوچ کھا رہی تھی۔ دیکھ لو سونیا، اسے تم نے بگاڑا ہے، آمنہ بیگم نے فوراً سے کہا۔ وہ کتنی بار سمجھاتی تھی حوریہ کو کہ ہتھیلی کھانا کھائے، مگر ایک وہ تھی کہ ہیلدی کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک موقع اور دینا چاہیے۔ رننگ مشین پر دوڑتے ہوئے اس نے مشورہ دیا تھا۔ خوبصورت جسامت، گورا رنگ، اگر ان دونوں کوئی دیکھے تو وہ بھائی لگتے تھے۔ وہ مراد سکندر تھا، بزنس کی دنیا میں اس کا سکہ چلتا تھا، مگر وہ ایک چیز میں کمزور تھا، ٹیم کو سنبھالنے میں۔ اس سے لمبی لمبی میٹنگز نہیں ہوتی تھی، اور اس میں اذلان اس کا پورا ساتھ دیتا تھا، اس لیے وہ کزن کم بھائی زیادہ لگتے تھے۔ مجھے بھی یہ لگتا ہے اذلان نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ تم تائی ابو سے بات کرنا، میں ابا کو سمجھاتا ہوں۔ اذلان نے بھی اس کی بات میں اعتراض اور اعتراف کیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو سمجھے؟ مالا دبے دبے غصے سے چلائی تھی۔ ایسی بات تو نہیں آپی، میں پاگل تو نہیں ہوں، احمد نے جلدی سے کہا۔ وہ مالا کا بیسٹ بڈی تھا، دونوں ایک دوسرے سے کوئی راز نہیں چھپاتے تھے۔ تم یونیورسٹی انٹرنس ایگزام میں فیل ہوئے ہو احمد، سیلف پر ایڈمیشن چاہیے تو گھر والوں کو بتانا پڑے گا۔ مالا اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، یار آپ بات کریں نا مراد بھائی سے، وہ ہماری مدد کریں گے۔ احمد نے مشورہ دیا۔ اور وہ ایسا کیوں کریں گے؟ مالا نے آبرو چکاتے سوال کیا۔ بھول گئی آپ، لاسٹ ٹائم بھی بابا کی ڈانٹ سے بچایا تھا۔ دونوں کی گفتگو جاری تھی۔ لان میں عثمان سکندر اور محمد سکندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہمیں خان بردرز کو موقع دینا چاہیے؟ محمد سکندر نے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ بچوں پر چھوڑ دیتے ہیں، آخر انہیں بھی تو دیکھیں کہ وہ بزنس چلانے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ عثمان سکندر نے مشورہ دیا۔ کیا بھائی، کتنے امتحان لیں گے آپ ان دونوں کے؟ محمد سکندر نے شکوہ کیا تھا۔ جب تک ہم ریٹائر نہیں ہو جاتے، سکندر عثمان نے مزے سے کہا تھا۔ اچھا تم نے سونیا بیگم کو بتا دیا تھا نا آج مالا کو دیکھنے آنے والے ہیں؟ یک دم ہی سکندر عثمان کو یاد آیا تھا۔ ہاں بھائی، فکر نہ کرے، بتا دیا تھا۔ محمد سکندر نے مسکرا کر کہا، ان دونوں کی ہی بہت عزیز تھی مالا۔ 2 بجے کا منظر تھا، سارے گھر کے مکین اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جب مراد گھر آیا، وہ فائل گھر بھول گیا تھا جسے لینے وہ وہاں آیا تھا۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نکلا ہی تھا جب اسے سامنے سے مالا کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ وہ مجھے کچھ بات کرنی تھی مراد بھائی، مالا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اسے مراد سے ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی غصہ ہو جاتا تھا۔ میں جلدی میں ہوں، شام کو کر لینا، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ مالا خاموش ہو کر پلٹنے لگی تھی جب مراد کے قدم تھمے تھے۔ اچھا چلو آپ بتاؤ، کیا بات کرنی تھی؟ مالا اس کی بات سن کر خوش ہوئی تھی۔ بات اصل میں یہ مراد بھائی، وہ صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ مراد بیڈ پر، کہ احمد فیل ہو چکا ہے ٹیسٹ میں، اگر آپ اس کا سیلف پر ایڈمیشن کروا دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ مالا نے جلدی سے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی تھی۔ مالا، اگر یہ بات وہ بابا سے خود بھی کرتا تو وہ اسے منع نہیں کرتے۔ مراد نے مسکراتے ہوئے کہا، جانتی ہوں بھائی، مگر اس نے حوریہ اور نمرا سے شرط لگائی تھی اور وہ اسے بہت ذلیل کریں گے۔ مالا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تو تم اپنی بیسٹ بڑی کی عزت رکھنا چاہتی ہو؟ مراد کی بات پر وہ فوراً سر ہاں میں ہلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کروا دوں گا اور کسی سے کہوں گا بھی نہیں۔ مراد نے مسکراتے ہوئے کہا،
تھینک یو بھائی، وہ خوش دلی سے کہتی کمرے سے نکلی تھی، اب باری احمد کو تنگ کرنے کی تھی۔ شام اتر چکی تھی، گھر کے سارے مکین عصر کی نماز کے بعد لان میں بیٹھے تھے۔ اپنا دن ڈسکس کرنے ایک اچھی فیملی کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپس میں وقت گزاریں۔ بابا دیکھ لے، ہم نے کہا تھا نا خان بردر سے ڈیل اچھی جائے گی۔ اذلان نے شان سے کہا، اور یہ مشورہ کس کا تھا؟ مراد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ میرا؟ اذلان نے شرارت سے کہا۔ عثمان صاحب اور سکندر صاحب دونوں مسکرائے تھے۔ اچھا حوریہ نمرا، تم دونوں کا آج کا آخری پیپر تھا نا؟ اب آگے کیا کرنا ہے؟ سکندر صاحب نے دونوں کے دیکھتے پوچھا۔ بابا ڈگری تو ملنے دیں۔ نمرا نے منہ بناتے کہا۔ ہاں چھوٹے بابا، ابھی 2 مہینے تو بس انجوائے کرنا ہے ہمیں۔ حوریہ نے بھی نمرا کا ساتھ دیا تھا۔ 2 مہینے نہیں، 2 ہفتے، اس کے بعد تم دونوں اذلان اور مراد کی سیکرٹری کی حیثیت سے جاب کرنے والی ہو۔ عثمان صاحب نے فیصلہ سنایا تھا۔ بابا یہ تو ناانصافی ہے، آپ نے آپ ہی کو اب تک کوئی جاب کا نہیں کہا۔ حوریہ نے لان میں مالا کو دیکھتے کہا جو ہاتھ میں چائے کی کپ لا رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، حوریہ کی بات سن کر اس کا قہقہا گونجا تھا۔ یہ سوال میں خود بابا سے ہر بار کرتی ہوں، مالا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حوریہ نے مسکرا کر پوچھا۔ یہی کہ میں ان کی لاڈلی اولاد ہوں، مالا نے شان سے کہا۔ بابا یہ ناانصافی ہے، حوریہ نے منہ بناتے کہا۔ احمد ایڈمیشن ٹیسٹ کا کیا ہوا؟ اذلان نے سوال کیا۔ مالا اور احمد نے ایک ساتھ مراد کو دیکھا تھا کہ کہیں انہوں نے اپنے بیسٹ بڈی کو سب کچھ بتا تو نہیں دیا۔ اس نے ٹیسٹ کلیئر کر لیا، مراد نے مسکرا کر کہا۔ صبح میں نے خود چیک کیا تھا، مراد نے سب کے سامنے جھوٹ کہا۔ مالا اور احمد نے ایک ساتھ سکون کا سانس لیا تھا۔ ساری شام یوں ہی باتوں میں نکل گئی تھی۔ پھر رشتے والے بھی آ گئے تھے۔ کیا تمہیں پتا تھا کہ مالا کے رشتے والے آنے والے ہیں؟ مراد نے سرسری انداز سے پوچھا۔ نہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی راز کی بات ہوئی۔ نمرا نے فوراً سے کہا۔ آپ نے لڑکا دیکھا ہے کیا؟ حوریہ نے سوال کیا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ اذلان نے بھی منہ بناتے کہا۔ گھر کا اتنا بڑا فیصلہ تھا اور گھر والوں نے ان سے مشورہ بھی نہیں لیا، اس بات پر اداس تھے چاروں۔ تھوڑی دیر میں کمرے میں مالا نکل کر ڈرائنگ روم میں گئی تھی۔ اس کے نقش کھڑے تھے مگر رنگ ہلکا سا سانولا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اب وہ لوگ چائے پی رہے تھے۔ تو پھر آپ کو یہ رشتہ مناسب لگا؟ عثمان صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ بھائی صاحب، بات دراصل یہ کہ مالا کا رنگ تھوڑا سا پھیکا ہے، تو ہمیں سوچنے ابھی اس خاتون کی بات مکمل ہوئی تھی کہ مراد اور اذلان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ اٹھے ابھی اور اسی وقت اور نکلے یہاں سے، مراد نے چلاتے ہوئے کہا۔ کس قسم کی گھٹیا لوگ ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو کسی انسان میں خامیاں نکالنا، جبکہ تمام انسانوں کو اللہ نے خود بڑی محبت سے بنایا ہے۔ ہوتے کون ہیں آپ لوگ میری بہن میں خامیاں نکالنے والے؟ اٹھیں اور نکلیں یہاں سے فوراً۔ میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا آپ لوگوں کو کہ اپنی بہن کا رشتہ دوں، اذلان نے چلاتے ہوئے کہا، اور پھر مالا کا ہاتھ تھامے وہ اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ سارے گھر والے اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے تھے، جبکہ وہ دونوں اجازت سے چھت پر بیٹھے تھے۔ آپ ہی تو مجھے سمجھاتی تھی کہ لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لیتے۔ احمد نے اداسی سے مالا کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ میں لڑکی ہوں احمد، مجھے باتیں ہرٹ کر جاتی ہیں، چاہے میں انہیں دل پر لوں یا نہیں۔ مالا کی آواز میں رنج تھا۔ دیکھیں آپ ہی، میں جانتا ہوں آپ اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہیں، پلیز یوں کسی کے کہنے پر اپنا دل اداس نہ کریں۔ احمد نے مالا کو پیار سے سمجھایا تھا۔ کبھی کبھی وہ ایسی باتیں کرتا تھا جس سے وہ بڑا ہو اور مالا چھوٹی۔ اچھا چلو سونے جاؤ، تمہیں کل جانا ہے یونیورسٹی، مالا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نہیں سوئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ بس تھوڑی سی واک کروں گی، پھر آؤں گی نیچے، مالا نے کہا تو وہ چلا گیا۔ احمد کے جاتے ہی وہ رونے لگی تھی۔ اسے آج اپنی توہین، اپنی ذلت پر رونا آ رہا تھا۔ اس کی رونے کی آواز پر چھت کی دوسری جانب سے مراد باہر آیا تھا۔ مالا اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں دکھنا چاہتی تھی۔ مجھے لگا احمد تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے، تم اسے سب بتاتی ہوگی، مگر نہیں، تم اس سے اپنے آنسو چھپاتی ہو۔ مراد نے اداسی سے دیکھتے کہا۔ وہ سب جانتا ہے، اسے معلوم ہے مجھے سب کے سامنے رونا نہیں پسند، اس لیے وہ بھی آخری سیڑھی پر بیٹھ کر میرے ساتھ رو رہا ہوگا، مالا نے فخر سے کہا تھا۔ مراد کو اس کی بات کا یقین نہیں تھا، اس لیے رخ سیڑھی کی طرف کیا اور پھر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ احمد آخری سیڑھی پر بیٹھا بے آواز رو رہا تھا۔ تم دونوں عجیب ہو، مراد ہنسا تھا، مالا بھی ہنستی تھی۔ اگلی صبح کافی خوشگوار تھی۔ سکندر ہاؤس کے سارے مکین بریک فاسٹ کے لیے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ مالا کا موڈ بھی اب پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ بھائی جان اگر برا نہ مانے تو مجھے کچھ بات کرنی ہے، سکندر صاحب نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کل رات سے اس بارے میں سوچ رہے تھے۔ ہاں کہو سکندر، عثمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ مالا میری بہو بنے، میں مراد کے لیے اس کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ سکندر صاحب کی بات پر سب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔
بالکل بھائی صاحب، مجھے نہیں پتا تھا کل آپ نے ان مہمانوں کو اچانک سے بلا لیا تھا، ورنہ میں خود آمنہ بھابھی سے یہ بات کرنے والی تھی۔ سونیا بیگم نے بھی سکندر صاحب کا ساتھ دیا تھا۔ انہیں مالا بہت پیاری تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس اگر مالا اور مراد راضی ہو جائے تو۔ عثمان صاحب یہ بات پہلے کیوں نہیں سوچی؟ انہیں رنج ہوا تھا، مگر خیر دیر آئے درست آئے۔ بتاؤ مالا، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ آمنہ بیگم نے پیار سے پوچھا۔ نہیں، جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے، مالا نے اپنی چھوٹی ماما کو دیکھتے کہا تھا۔ مراد؟ سکندر صاحب نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ نہیں، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مراد کا لہجہ عجیب تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اصلان اسے دیکھتے رہ گیا۔ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اصلان نے باہر آتے ہی مراد سے پوچھا تھا۔ کیا کہتا؟ کہ کیوں نہیں کر سکتا شادی؟ مراد نے اداسی سے پوچھا۔ وہی بولتے جو سچ ہے، کہ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو۔ اصلان نے اس کو حیرانی سے کہا۔ رہنے دو، کون سا وہ مجھے پسند کرتی ہے جو بات بڑھاؤں؟ مراد نے بات کو رفع دفع کیا تھا۔ اصلان بس اسے دیکھے گیا۔ دیکھو مراد، اگر تم اس وجہ سے کر رہے ہو کہ میں تمہیں کچھ کہوں گا یا بابا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں انہیں سب سمجھا دوں گا اور وہ سمجھیں گے کہ آخر ان کی بھی تو پسند کی شادی ہوئی ہے۔ اصلان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا ہو رہا ہے ہونے دو، چلو اب سائڈ پر بھی جانا ہے۔ مراد نے گاڑی میں بیٹھتے کہا تو اصلان بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نکاح سادگی سے طے کیا گیا تھا۔ خاندان کی بس کچھ لوگ اور دوست احباب تھے۔ مراد سفید شلوار قمیض پہنے اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ وہ سادگی میں بھی کمال لگ رہا تھا۔ آمنہ، تمہیں کیا ضرورت تھی مراد کی اتنی جلدی شادی کرنے کی؟ آمنہ بیگم کی بہن نے منہ بناتے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بھی؟ عمر نکل جائے گی اس کی، یہی تو صحیح وقت ہے شادی کا۔ آمنہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ وہ آج کوئی بھی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ تم تو کم سے کم ایک بار میری ہنا کو تو کنسیڈر کرتی، کتنی اچھی لگتی دونوں کی جوڑی۔ بھلا مالا اور اس کی بھی کوئی جوڑی ہے؟ اب کی بار وہ حد سے بڑھ گئی تھی۔ آپ ہی بس بہت ہو گیا، مالا میری بیٹی ہے اور میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی۔ وہ ہنا کو کیا کنسیڈر کرتی؟ اس کی باتیں ساری خاندان میں مشہور ہیں، بھولے مت۔ آمنہ بیگم نے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی تھی اور قدم سامنے سے آتی مالا کی طرف بڑھائے تھے۔ مالا جو سرخ لہنگے میں قیامت ڈھا رہی تھی، اس کے ایک سائڈ ہوریا اور دوسری سائڈ نمرا چل رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی۔ آمنہ بیگم نے اس کی نظر اتاری تھی اور پھر اسے لیے اسٹیج تک بڑھی تھی۔ مولوی صاحب بھی آ گئے تھے۔ مناد شاہ ولد عثمان سکندر شاہ، کیا آپ کو مالا شاہ ولد محمد سکندر شاہ سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح نامہ پڑھانا شروع کیا تھا۔ جی قبول ہے۔ مراد نے 3 بار قبول ہے کہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اب مولوی صاحب مالا کی طرف متوجہ تھے۔ مالا شاہ ولد محمد سکندر شاہ، کیا آپ کو مراد شاہ ولد عثمان سکندر شاہ سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی قبول ہے۔ مالا نے 3 بار قبول ہے کہا۔ وہ خوشی تھی کیونکہ وہ اس گھر کی چھوڑ نہیں رہی تھی۔ کھانا لگنا شروع ہو چکا تھا۔ گھر والوں نے تصاویر بھی نکالی تھی۔ احمد اسٹیج پر بیٹھا مالا سے باتیں کر رہا تھا۔ بتائیں کیا کھانا ہے آپ کو بھابھی؟ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ درست پر ہے یا نہیں ہے؟ مالا اس کی بھابھی کہنے پر دب گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ احمد انجان ملا تھا۔ کہ بھابھی کیوں کہا؟ آپ ہی کہتے ہو نا تم مجھے۔ مالا نے غصے سے اسے آنکھیں دکھاتے کہا۔ یار اب تو آپ کا اور بھائی کا نکاح ہو گیا ہے نا، اس حساب سے تو میری بھابھی ہوئی نا۔ احمد نے اس کو مکمل وضاحت دی تھی۔ احمد میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے ہماری دوستی میں کوئی فرق نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، سمجھے؟ مالا نے اسے ڈانٹا تھا۔ اب جا اور میرے لیے بریانی لاؤ، دلہن بھی انسان ہی ہوتی ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے۔ مالا نے منہ بناتے کہا۔ اسے بھوک بالکل برداشت نہیں تھی۔ مس مالا نے یہ آفس سے مدرسہ نہیں، کل سے کپڑے پہن کر آفس مت آئیے گا۔ مراد اسے حکم دیتے یہ بھول گیا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ تایا جان کے کہنے پر اس نے مالا کو اپنی سیکرٹری رکھا تھا، مگر رویہ عام ملازموں سے بھی برا تھا۔ اگلے دن مانا عام لڑکیوں کی طرح ماڈرن لباس میں آئی تھی۔ سب کی نظر اس کی جانب اٹھی تھی۔ شی از سو ہاٹ۔ مینیجر نے ٹھنڈی آہ بھر کر مالا کو دیکھا تھا۔ مراد کا خون کھول گیا تھا۔ مسٹر کاشف، گیٹ آؤٹ! غصے سے اس پر چلایا تھا اور مالا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے آفس لایا تھا۔ بہت شوق ہے اپنا آپ دکھانے کا، مجھے دکھاؤ اب! مراد اس پر چلایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ اب کی بار مالا چلائی تھی۔ جب سے ان کا نکاح ہوا تھا کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ ایک دن آپ مجھے کچھ کہتے اور دوسرے دن کچھ۔ میں آپ کی نوکرانی نہیں ہوں، سمجھے؟ نہیں کرنی مجھے یہ جاب، مالا نے کہا اور آفس سے نکل گئی۔ مراد فوراً اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ لفٹ بند ہونے ہی لگی تھی مگر وہ پھر بھی اندر آ گیا تھا۔ دیکھو مالا، آئی ایم سوری، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ مراد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی سوری، مالا نے منہ بنا کر کہا اور لفٹ سے نکلی۔ اچھا پلیز بابا کو مت بتانا۔
مراد نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی تھی اور اپنی طرف کھینچا۔ وہ فوراً ہی اس تک آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، پلیز بابا کو مت بتانا۔ وہ بالکل پہلے والا مراد لگا تھا جو اس کی توہین پر فوراً بولنے لگ جاتا تھا، جو اس کے راز کو راز رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر آج آپ مجھے اور احمد کو آئس کریم کھلانے لے جائیں گے؟ مالا نے ضدی انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، مراد نے مسکرا کر کہا تھا۔ تم ہوش میں تو تم کیا کہہ رہی ہو؟ حوریہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، جھوٹ کیوں کہوں گی تم سے؟ نمرا نے سکون سے جواب دیا جبکہ چہرے پر اداسی واضح تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا سمجھی؟ حوریہ نے غصے سے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، میرا دماغ اور دل دونوں خراب ہو گئے، مگر میں کیا کروں؟ بتاؤ، ہو گئی ہے مجھے محبت اصلان سے۔ نمرا نے اعتراف کیا تھا۔ آرام سے لڑکی، اگر یہ بات گھر میں کسی کو پتہ چلی نا تو تمہارا منہ توڑ دیں گے، حوریہ نے اسے ناگواری سے کہا تھا۔ ابھی نمرا کسی بات کا جواب دیتی کہ مراد کی گاڑی گھر میں انٹر ہوئی تھی تو وہ دونوں خاموش ہو گئی تھی۔ آپ اپنی بات سے بالکل بھی مکریں گے سمجھے؟ مالا نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں مکرتا میں، مراد نے اسے تسلی دی۔ کیسا گیا دن آپ کا آپی؟ حوریہ نے خوشی سے پوچھا۔ آئندہ کے بعد اگر میری معصوم سی بیوی کو ایسے لباس پہننے کے مشورے دیے تو دونوں طیبوں کے سامنے لے جا کر اچھی سی کلاس دلواؤں گا۔ مراد نے ان دونوں کو ڈپٹا اور پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا یار آپ اتنی پیاری تو لگ رہی ہو آپ، نمرا نے منہ بناتے کہا۔ چھوڑو تم، چلو اندر، مالا نے مسکرا کر کہا۔ شام کو مالا کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اس لیے وہ نیچے نہیں گئی تھی۔ کیا وہ مراد، مالا کہاں ہے؟ سونیا بیگم نے باہر آتے مراد کو دیکھ کے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں امی، میں تو نماز پڑھنے گیا تھا، میں دیکھتا ہوں، مراد نے کہا اور رخ اندر کی جانب کیا۔ کمرہ ناک کر کے وہ انٹر ہوا۔ یہ اس کی عادت بن گئی تھی، جب سے مالا اس کے کمرے میں شفٹ ہوئی تھی اس نے یہ عادت بنا لی تھی۔ مراد جب اندر آیا تو مالا سو رہی تھی، اے سی آن کیے ہوئے سکون سے کمفرٹر ڈالے سو رہی تھی۔ مراد اسے دیکھے گیا، وہ سوتے ہوئے بہت پیاری لگتی تھی، مگر اس کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ اسلان کا فون نکال کر اس نے ٹیکسٹ کر دیا تھا اور پھر خود بھی وہ مالا کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ نمرا سنو، ادھر آؤ۔ اسلان اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اسلان کے منہ سے اپنا نام سننا کتنا اچھا لگتا تھا نا۔ وہ مسکرائی تھی۔ جی؟ نمرا اس کے برابر آئی تھی۔ یہ فائل تو ذرا ہمدانی کو بھیج دو اور مجھے کل کی میٹنگ کا ڈرافٹ تیار کر دو۔ نمرا اس کی سیکرٹری تھی، اس لیے سارے کام وہی سنبھالتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ڈنر تک کر دیتی ہوں سارا کام، نمرا نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، ابھی چلو میرے ساتھ اسٹڈی میں اور سارا کام کرو، اسلان نے حکم دیا۔ وہ جانتا تھا کہ نمرا کبھی بھی حوریہ کے ہوتے کام نہیں کرے گی۔ نمرا پلیز کام پر دھیان دو، تو میں 1 گھنٹے سے میٹنگ کے ڈرافٹ بنا رہی ہوں مگر ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اسلان نے غصے میں کہا تھا۔ میں کب سے محنت کر رہی ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ میری محنت آپ کو نظر نہیں آتی؟ ایک کام کریں، خود ہی بنا لیں، نمرا نے فائل اور لیپ ٹاپ ٹیبل پہ رکھتے کہا تھا۔ میں تمہیں فائر کر دوں گا نمرا، اسلان نے حکم سناتے ہوئے کہا۔ کر دے بھلے، نمرا نے سکون سے کہا اور باہر نکل آئی۔ اسے نہ جانے کس بات پر غصہ تھا۔ کیا ہوا، کافی جلدی کر لیا کام تم نے؟ حوریہ نے کمرے میں آتے نمرا کو دیکھتے کہا۔ نہیں ہو رہا مجھ سے کام، ایک تو اتنی خونخوار نظروں کے سامنے بٹھا کر کام کروا رہے تھے، چھوڑ آئی ہوں میں، نمرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خیر، گھر میں تو تم بچ رہی ہو مگر یاد رکھنا آفس میں تمہاری صحیح سے کلاس لیں گے، حوریہ نے اس کا مذاق بناتے ہوئے کہا تھا۔ نمرا نے 2 منٹ سوچا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر وہ فوراً نہیں گئی تو کل آفس میں تو اس کی خیر نہیں۔ وہ فوراً کمرے سے نکلی تھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف گئی تھی اور سامنے ہی اس کی ٹکر اسلان کی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اسلان نے اسے بچا لیا تھا۔ کیا ہو گیا، کون سا جن پیچھے لگا جو بھاگ رہی ہو؟ اسلان نے اسے ڈانٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ سوری، میں نے بدتمیزی کی، میں ابھی آپ کی ڈرافٹ بنا کر دیتی ہوں، نمرا نے اس سے دور ہوتے کہا تھا۔ نہیں رہنے دو، میں بنا چکا ہوں، اسلان نے سکون سے کہا۔ آپ مجھ پر غصہ تو نہیں کریں گے کل؟ نمرا نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ کل اگر غصہ کرنا ہوا تو میں آج بھی کر سکتا ہوں، اسلان نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ بس وعدہ کریں کل آفس میں غصہ نہیں کریں گے، نمرا نے ضدی انداز میں کہا۔ اور اگر میں آج غصہ کروں تو؟ اسلان نے اسے پریشان کرتے ہوئے کہا۔ تو میں طیبوں کے پاس جا کر آپ کی شکایت دے دوں گی، نمرا نے اسے دانت نکالتے کہا تھا اور پھر اسٹڈی سے چلی گئی تھی۔ اسلان زیر لب مسکرایا تھا۔ مالا، احمد اور مراد یہ تینوں آئس کریم پارلر جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ ویسے سچ بتاؤں کسی اور کے پیسوں سے آئس کریم کھانے کا مزہ ہی الگ ہے، احمد نے خوشی سے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں، مالا نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ رزلٹ پر میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا سمجھے، مراد نے احمد کی ہنسی فوراً غائب کی تھی۔
کیا یار بھائی، کم سے کم بھابھی کے سامنے تو ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ احمد بڑی چالاکی سے مالا کو بیچ میں لے آیا تھا۔ بدتمیز انسان، کتنی بار سمجھائے تمہیں، مجھے بھابھی مت کہا کرو۔ مالا احمد پر برستی، جبکہ مالا کی بات سن کر مراد کو تھوڑا برا لگا تھا۔ میرے بھائی کی بیویاں بھابھی ہی ہوئی نا؟ احمد نے اسے پھر سے تنگ کیا تھا۔ مجھے نہیں پسند، بات ختم۔ مالا نے ضدی سے انداز میں کہا، اس بات سے انجان کہ مراد ان جملوں سے ہرٹ ہو چکا تھا۔ آئس کریم پارلر کے سامنے اس نے کار پارک کی تھی۔ جاؤ احمد، لے آؤ آئس کریم۔ اپنا کارڈ اسے تھامتے ہوئے مراد نے کہا تھا۔ کون سا فلیور لیں گے آپ؟ مراد نے مالا سے پوچھا تھا۔ وہ اس سے ناراض ہو کر بھی ناراض نہیں رہ پا رہا تھا۔ چاکلیٹ فلیور، مالا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور بھائی آپ کے لیے؟ احمد نے جلدی سے پوچھا۔ سیم۔ مراد نے نظریں اپنی موبائل پر کی تھیں اور جواب دیا، جبکہ مالا کی نظریں بے ساختہ اس پر گئی تھی۔ احمد جا چکا تھا، اب دونوں اکیلے تھے۔ تمہیں احمد کو بھابھی کہنا کیوں پسند نہیں؟ مراد سے رہا نہیں گیا تو اس لیے اس نے پوچھ لیا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی ہماری دوستی خراب ہو، مالا نے سکون سے کہا۔ کیا بس یہی وجہ ہے؟ مراد نے دوبارہ سے تسلی کرنا چاہی تھی۔ ہاں بس یہی وجہ ہے، مالا نے مسکرا کر کہا۔ تو مراد بھی بے ساختہ مسکرایا، اس سے اتنی خوشی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ تھوڑی خاموشی کے بعد مالا نے پوچھا۔ ہاں، ایک کیوں، ہزار پوچھیں۔ مراد نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو میرا آفس میں کام کرنا پسند نہیں کیا؟ اس نے مراد کا بیہیویئر تنگ کر رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس تمہیں کبھی ایسے کام کرتے نہیں دیکھا تو۔ مراد کو سمجھ نہیں آیا وہ کیسے کہتا کہ وہ مالا کو ساری دنیا سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں بابا سے بات کر لوں گی کہ میں نہیں جانا چاہتی آفس۔ مالا نے فوراً سے آپشن دیا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، مجھے پسند ہے تو میرے سامنے رہو، مراد نے اسے سکون سے کہا۔ مالا مسکرائی تھی۔ پہلے مجھے لگتا تھا آپ نے مجھ پر ترس کھا کر شادی کی ہے اور ہاں کر دی اس کے لیے۔ مالا نے اسے اپنے دل کی بات بتائی تھی۔ اور ایسا کیوں لگا تمہیں؟ مراد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مالا کچھ پل خاموش ہو گئی تھی۔ بتاؤ کیوں ایسا لگا تمہیں؟ مراد نے خاموشی توڑی تھی۔ میرے رنگ کی۔ مالا کی بات مکمل نہیں ہوتی جب مراد نے اس کی بات کاٹی تھی۔ تم بہت پیاری ہو، تمہارا رنگ تمہیں حسین بناتا ہے مالا۔ آئندہ کبھی ایسا مت سوچنا کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا۔ تم میرا نصیب تھی، تمہیں مجھ تک ہی آنا تھا۔ اور یقین جانو، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ تمہاری آنکھیں، ان میں کوئی سحر ہے۔ تم جب بھی کچھ کہتی ہو میرا دل کرتا ہے بس ساری دنیا سے لڑ جاؤں، مگر وہ کام ہو۔ مراد آج اعتراف کر رہا تھا۔ تبھی آئس کریم لے کر احمد اندر آیا تھا، پھر وہ تینوں باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ آج صبح سے ہی آمنہ بیگم اسلان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ کسی طرح وہ شادی کے لیے لڑکی کو پسند کر لے۔ دیکھو اسلان، مراد نے بھی فوراً اپنی ماں کی بات مان لی تھی۔ اب انسان بن جاؤ اور ان میں سے کسی ایک لڑکی کو پسند کرو تاکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ آمنہ بیگم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ یار مما، نہیں کرنی مجھے شادی، کیسے سمجھاؤں؟ اسلان نے تنگ آتے کہا۔ نہیں سمجھنا مجھے کچھ بھی، ماں ہوں تمہاری، جانتی ہوں تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ آمنہ بیگم اب تھوڑی غصہ ہوئی تھی۔ تبھی سونیا بیگم کچن میں آئی تھی۔ چچی دیکھے نا، ماما کو سمجھائے انہیں، ابھی نہیں کرنی مجھے شادی۔ اسلان نے منہ بناتے کہا۔ کیا مطلب ابھی نہیں کرنی ہے اسلان؟ یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ اب ہماری بہو آ جائے گھر سنبھالے، کب تک ہم دونوں گھر سنبھالیں گی؟ سونیا بیگم نے مزے سے کہا تھا۔ آمنہ بیگم انہیں دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ اچھا جی، آپ کی ایک بہو موجود تو ہے، کون سا گھر سنبھالیا اس نے؟ اسلان نے فوراً سے کہا۔ وہ بیچارہ ان عورتوں کے بیچ پھنس گیا تھا۔ میری بہو سارا کام کرتی ہے سمجھے، اس کا نام بھی مت لو۔ سونیا بیگم ٹچی ہو گئی تھی، انہیں مالا واقعی عزیز تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر شادی کرنی ہی ہے تو مجھے کوئی پسند ہے، اگر اجازت دے تو میں اسے ڈنر پر بلا لوں آج۔ اسلان نے بات سن کر کچن میں آتی نمرہ کو مانو صدمہ ہی پہنچایا تھا۔ وہ حیرانی سے اسلان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے دماغ سیسے کی طرح اتری تھی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، فوراً بلاؤ، سونیا بیگم نے خوشی سے کہا۔ ہاں ہم بھی دیکھیں آخر تمہاری پسند، آمنہ بیگم نے بھی خوشی سے کہا۔ تبھی اسلان کی نظریں نمرہ پر گئی تھی۔ تم تیار ہو جاؤ، پھر آفس ساتھ چلیں گے، اس نے کھڑے ہوتے نمرہ کو کہا تھا، پھر باہر نکل گیا۔ میری بات کا یقین کرو مالا، مجھے تم ہی پسند تھی، کوئی اور نہیں۔ مراد مالا کے سامنے کسی بچوں کی طرح ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ بس کر دیں آپ، میں نے خود آپ کی اور اسلان کی باتیں سنی ہیں، مالا نے روتے ہوئے کہا۔ تم نے آدھی بات سنی تھی مالا، چلو میرے ساتھ۔ مراد نے کھڑے ہو کر مالا کی کلائی تھامی تھی اور اسے اپنے ساتھ نیچے لایا تھا۔ وہی زگوٹا جن، ادھر آ، کچن سے نکلتی اسلان کو غصے سے کہا گیا، جبکہ اسلان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا کہا؟ پھر خود پر انگلی رکھتے سوال کیا۔ جی ہاں، مراد نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اسلان اس تک آیا۔ اپنی بہن کو بتاؤ کیا بات ہوئی تھی ہمارے بیچ، مراد نے غصے سے کہا۔ اسلان نے روتی ہوئی مالا کو دیکھا، پھر مراد کو۔ وہ سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔
میرے ساتھ آؤ، اصلان نے مالا کو پیار سے کہا اور پھر اسی لیے باہر لان میں چلا گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ مالا کسی کام سے اوپر آئی تھی جب اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ دیکھو مراد، میں جانتا ہوں تم کسی کو پسند کرتے ہو، مگر پلیز میری بہن کی زیادتی مت کرنا، اصلان نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ اور اگر کر دی تو؟ مراد نے مزے سے پوچھا تھا۔ تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا، اصلان نے سنجیدگی سے کہا۔ مالا اتنی بات سن کر جا چکی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، مراد کا قہقہا گونجا تھا۔ مجھے کوئی اور نہیں، مالا ہی پسند تھی، ابھی سے نہیں، شروع سے۔ مراد نے آج کھلے دل سے اعتراف کیا تھا۔ کیا مطلب؟ اصلان حیران ہوا تھا۔ مطلب یہ میری جان کہ میں مراد شاہ کئی سالوں سے ان سنہری آنکھوں میں قید ہوں، مجھے مالا سے محبت ہے، وہ میری زندگی کی واحد اکلوتی محبت ہے، مراد نے مسکرا کر کہا تھا۔ کمینے انسان، تو نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ اصلان نے اسے مکہ رسید کیا تھا۔ کیسے بتاتا میں کہ اپنی ہی بیسٹ فرینڈ کی بہن سے محبت کرتا ہوں میں؟ مراد نے خفگی سے کہا۔ تو وہ تیری بھی کچھ لگتی ہے، اصلان نے ناگواری سے کہا۔ پہلے کا بتا نہیں، اب تو میری بیوی لگتی ہے۔ مراد کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ بس یہ بات ہوئی تھی مالا، اصلان نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ مالا نے ایک نظر آفس جاتے مراد کو دیکھا جو غصے میں لگ رہا تھا، مگر اس کا انتظار کرنا وہ نہیں بھولا تھا۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اصلان نے مسکرا کر کہا۔ آفس میں ملتے ہیں، مالا نے مسکرا کر کہا اور آنکھوں میں ڈھیروں شرمندگی لیے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ نمرا کا موڈ کافی خراب تھا، وہ بے دلی سے تیار ہو رہی تھی۔ حوریہ نے اسے دیکھا تو اس کے پاس چلی آئی تھی۔ کیا ہوا، موڈ کیوں آف ہے؟ حوریہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایسے ہی، نمرا نے لپسٹک لگائی اور پھر اپنا پرس اٹھایا اور جانے لگی۔ نیچے اصلان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی دیر لگا دی، کب سے ویٹ کر رہا تھا، اصلان نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میٹنگ ہمدانیز کی طرف شفٹ ہو گئی ہے، اس لیے وہیں چلیں گے ڈائریکٹ، اصلان نے اسے پلان بتایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نمرا بھی دوسری طرف سے آتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ کیا آپ سچ میں کسی کو پسند کرتے ہیں؟ نمرا نے سوال کیا۔ اصلان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ اصلان جان پوچھ کر انجان بنا تھا، وہ اتنے دنوں سے نمرا کو دیکھ رہا تھا، اس کا برتاؤ کچھ الگ تھا۔ کیا آپ سچ میں کسی کو پسند کرتے ہیں؟ نمرا نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے میری ایک دوست پسند ہے، اصلان نے جواب دیا، اور نمرا کو یہ جواب ایک بار پھر تکلیف دے گیا تھا۔ کوئی بات ہے نمرا؟ اصلان پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں، آفس آ گیا تھا، ہمدانیز کا آپ آگے نکل آئی ہیں، نمرا نے اپنا بیگ اور فائل ٹھیک کرتے کہا۔ اصلان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ کیا بکواس کر رہے تو؟ پولیس اسٹیشن کیسے پہنچ گئے؟ مالا نے غصے سے کہا۔ اسے احمد کی کالز پر کالز آ رہی تھی۔ میٹنگ روم میں وہ اپنا فون سائلنٹ کرنا بھول گئی تھی۔ آپ بھی میرا یقین جانے، دوست کا جھگڑا تھا تو بس ڈیفینڈ کر رہا تھا اسے۔ دوسری سائڈ سے احمد کی معصومیت بھری آواز ابھری تھی۔ اب میں کیسے بھیجوں تمہارے پاس؟ مالا نے غصے سے پوچھا۔ مراد بھائی کو، مگر تھوڑا پیار سے بھیجیے گا، احمد نے جھٹ سے مشورہ دیا تھا۔ وہ نہیں آنے والے، ناراض ہے مجھ سے، اور یہ پیار سے بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ مالا نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ یار آپ بھی پلیز بھیجے، ورنہ یہ لوگ مجھے ایسے نہیں چھوڑیں گے، احمد نے ریکویسٹ کی تھی۔ اچھا صبر کرو، کچھ کرتی ہوں میں، مالا نے اسے تسلی دی تھی۔ تبھی اسے میٹنگ روم سے مراد نکلتا نظر آیا تھا۔ وہ فوراً اس کے پاس گئی تھی۔ مراد میری بات سنیں، آفس میں آ کر اس نے جلدی سے کہا۔ وہ آج بلیک کرتی پہنی ہوئی تھی، ہم رنگ ٹراؤزر کے ساتھ، اور ساتھ میچنگ کا دوپٹہ لیے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ مراد نے اسے دیکھا تھا جی بھر کر۔ کیوں سنوں میں تمہاری بات؟ میری بات سنی تھی نہیں نا؟ مراد نے کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، مجھے آپ کی بات سننی چاہیے تھی، مالا نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ اب تم مجھ پر یہ ظاہر کر رہی ہو کہ میں اکڑوں ہوں جو اپنی بیوی سے سوری بلواتا ہے، مراد نے منہ بنا کر کہا۔ وہ آج کسی بچے کی طرح ضد کر رہا تھا۔ مسٹر مراد شاہ، مالا نے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے غصے سے مراد کو دیکھا تھا۔ مالا کے اس طرح کرنے پر وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ جی میری بیگم، حکم کریں، وہ فوراً سیدھا ہوا تھا۔ ہاں، مالا کا قہقہا گونجا تھا۔ میرے ساتھ چلے، راستے میں بات کریں گے، مالا نے کہا تو مراد نے اپنی کیز اٹھائی تھی۔ کیا؟ مراد نے جھٹکے سے بریک لگائی تھی۔ احمد پولیس اسٹیشن میں ہے؟ مراد کو جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بس اپنے دوست کو ڈیفینڈ کرنے گیا تھا، اور پھر وہاں کچھ بچوں نے پولیس کو بلا لیا۔ اس میں احمد کی کوئی غلطی نہیں ہے مراد، وہ ایک ہی سانس میں اسے ساری بات بتا گئی تھی۔ مالا، احمد کو بگاڑنے میں تمہارا سب سے بڑا ہاتھ ہے، مراد نے گاڑی سٹارٹ کی اور غصے سے مالا کو کہا۔ نہیں تو،
کوئی بگڑا ہوا تو نہیں ہے، اور دوست کی مدد کرنا کون سا بری بات ہے؟ مالا نے جھٹ سے کہا اور صفائی پیش کی تھی۔ بالکل، خاموش اسے لے کر آ رہا ہوں، اور جب میں اس کی کلاس لوں گا تم خاموش ہوگی، سمجھی؟ مراد نے اس کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی تھی۔ جی سمجھ گئی، مالا نے منہ کہا اور مراد اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ مالا ساکت ہو گئی تھی۔ سارا راستہ احمد اور مالا اس کی ڈانٹ سنتے آئے تھے۔ تم اندر چلو، تمہیں میں بتاتی ہوں تمہاری وجہ سے کتنی بے عزتی ہوئی ہے میری۔ مالا نے احمد کو گھوری سے نوازتے کہا۔ احمد خاموشی سے اندر چلا گیا۔ شکریہ، مراد نے اترتے ساتھ اسے کہا۔ کس لیے؟ مالا نے حیرانی سے پوچھا۔ خاموش رہنے کے لیے، مراد نے اسے تنگ کیا تھا۔ مراد؟ مالا نے خفگی سے اس کا نام پکارا تھا۔ جی مراد کی جان، مراد نے پیار سے کہا۔ نمرا جب سے آفس آئی تھی کمرے میں ہی بند تھی، اب تو اسے بخار بھی ہو گیا تھا۔ حوریہ اس کے پاس 2 مرتبہ آ چکی تھی مگر اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ جب سے مالا مراد کی سیکرٹری بنی تھی تب سے حوریہ عثمان صاحب کے ساتھ کام کرنے لگ گئی تھی۔ سارے لان بیٹھے تھے تب یہ اسلان کو نمرا کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ صبح سے ہی غائب دماغ تھی۔ حوریہ، نمرا کہاں ہے؟ اسلان نے حوریہ کو مخاطب کیا تھا۔ بھائی وہ کمرے میں، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ حوریہ نے جلدی سے جواب دیا۔ اسے جا کر لے کر آؤ۔ اسلان نے کہا تو وہ چلی گئی مگر تھوڑی دیر میں ناکام لوٹی تھی، اس لیے اسلان خود اس کے پاس گیا تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ کیا مسئلہ ہے حوریہ؟ کہاں نہ نہیں آ رہی میں؟ دروازہ کھولتے ہی وہ برسی تھی مگر نظر سامنے کھڑے اسلان پر پڑی تو خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اس کی سرخ آنکھیں ٹوٹ کر گیا تھا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اسلان نے الٹا اسی سے سوال کیا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں مجھے، بس سر میں درد ہے مجھے، نمرا نے نظریں جھکاتے جواب دیا۔ اسلان نے بے ساختہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ نمرا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے، بتایا کیوں نہیں گھر میں کسی کو؟ اسلان نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیونکہ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں، جا کر اپنی دوست کو گھر والوں سے ملوائیں، نمرا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو ملوا دوں گا مگر چلو تمہیں میڈیسن دلوا کر لاؤں پہلے، نمرا کو دیکھتے اسلان نے کہا۔ وہ ماجرا سمجھ گیا تھا مگر وہ نمرا کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ ہاں وہ تو نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے میڈیسن کی، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، نمرا نے جلدی سے کہا۔ اس کا دل بالکل بھی نہیں تھا جانے کا۔ اگر یہ کوئی اور لمحہ ہوتا اسلان اس سے پوچھتا تو وہ جھٹ سے ہاں کہتے تھی۔ ٹھیک ہے، اسلان نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ مزید رونے لگ گئی تھی۔ مالا ڈنر بنا رہی تھی جب مراد کچن میں آیا تھا۔ کیا بنا رہی ہو؟ مراد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بریانی، مالا نے مسکرا کر کہا۔ مگر آج جمعہ تو نہیں ہے، مراد نے حیرانگی سے پوچھا۔ ان کے گھر بریانی جمعے کے دن بنتی تھی یا پھر کسی گیسٹ کی آمد پر، اور عید تو بریانی کے بغیر سب کی ادھوری ہوتی تھی۔ ہاں، اسلان بھائی نے اپنی دوست کو بلوایا ڈنر پر، شاید پسند کا کوئی سین ہے۔ پسند سے یاد آیا، میں آپ کو کب پسند آئی، کیسے پسند آئی اور کیوں پسند آئی؟ مالا نے کام کرتے کرتے اس سے اتنے سارے سوال کیے تھے۔ تم مجھے تب پسند آئی تھی جب پہلی بار انٹرویو میں فیل ہوئی تھی اور رو رہی تھی گھر آ کر۔ تمہاری وہ سرخ ناک، مراد سوچتے ساتھ مسکرانے لگا تھا، تب مجھے تم پسند آ گئی تھی۔ دل نے کہا بس آج کے بعد ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ مراد نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں تمہیں پسند نہیں آیا؟ کیوں؟ حالانکہ اتنا ہینڈسم ہوں میں تو، مراد نے کالر درست کرتے اسٹائل مارتے کہا تھا۔ میں آپ سے ڈرتی تھی، پتہ نہیں کب غصہ آ جائے، بس یہی وجہ تھی کہ میں آپ سے دور دور رہتی تھی، مالا نے سکون سے کہا۔ اب وہ بیٹھ کر سلاد کاٹ رہی تھی مگر اس کی زلفیں اسے بہت تنگ کر رہی تھی۔ مراد آگے بڑھا اور اس کی زلفیں پیچھے کی۔ وہ مالا کا بہت خیال رکھتا تھا اور وہ خوش نصیب تھی کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ اگر یہ رومانس ہو گیا ہو تو باہر آؤ، کام ہے، اسلان نے مراد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مراد نے پہلے مالا کے ماتھے پر بوسہ دیا پھر اس کی طرف بڑھا، جبکہ مالا مراد کی اس حرکت پر شرما گئی تھی۔ کیا ہوا؟ مراد نے اسلان کو دیکھا، وہ پریشان لگ رہا تھا۔ مشورہ چاہیے، اسلان نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسا مشورہ، اور یہ کون سی دوست کو ڈنر پر بلایا ہے؟ مراد نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کوئی دوست نہیں ہے یار، ماما اور چاچی دونوں اپنی شادی کے پیچھے پڑ گئی ہیں، اسلان نے اکتاتے ہوئے کہا تھا۔ تو بھائی کر لینا شادی، میں نے بھی تو کر لی ہے نا، مراد نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ رہنے دے، تیری پسند کی تھی، میں کیوں بلا بلی کا بکرا بنوں، اسلان نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ اسلان، شادی کی ایک عمر ہوتی ہے اور تو کامیاب ہے، پھر کیا مسئلہ ہے، مراد نے اب کی بار سنجیدگی سے کہا تھا۔
کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے پسند کرتی ہے مگر وہ اس بات کا اعتراف نہیں کر پا رہی۔ اصلان نے سوچتے ہوئے کہا، تجھے پسند ہے وہ؟ مراد نے سوال کیا۔ مجھے اچھی لگتی ہے بس وہ، اصلان نے مسکرا کر کہا۔ پھر ایک شاٹ بنتا ہے، اس پر کیا پتا تیر نشانے پر لگ جائے۔ مراد نے مشورہ دیا۔ اصلان نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ویسے اگر تیری وہ دوست نہیں آئی اور میری بیوی کی محنت بیکار گئی پھر بتاؤں گا، مراد نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ تیری بیوی بات ہے پہلے میری بہن ہے وہ، سمجھا؟ اصلان نے مکہ مار کر اپنی بات کہی تھی۔ ایک تو یہ بات بات پر مکہ مارنے لگ جاتا تھا۔ ڈنر لگ چکا تھا، گھر کے سارے مکین آ کر بیٹھ چکے تھے۔ آج نشانے پر دو لوگ تھے، ایک اصلان اور دوسرا مراد۔ احمد کو پولیس اسٹیشن سے تم لینے گئے تھے؟ سکندر صاحب نے غصے سے پوچھا تھا۔ سارے لوگ حیرت سے پہلے مراد اور پھر احمد کو دیکھنے لگے تھے۔ مالا پریشان ہوئی تھی۔ جی بابا، مراد نے سر جھکاتے کہا تھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں پیش نہیں آئی بار اپنے باپ سے بات آیا بک کے بتانے کی؟ سکندر صاحب اب کے برسے تھے۔ بابا میں نے سب سنبھال لیا تھا اور غلطی احمد کی نہیں تھی، مراد نے انہیں تسلی سے جواب دیا۔ مگر پھر بھی میں نے منع کیا تھا چاچو، مالا نے فوراً سے کہا۔ آئی ایم سوری، میری غلطی تھی، مجھے بتانا چاہیے تھا۔ آپ غصہ کریں گے، آپ پریشان ہوں گے، بس اس لیے۔ مالا نے نظریں جھکا کر کہا، اچھا چلو کوئی بات نہیں بیٹا، سوری نہیں کہتے میری جان۔ سکندر صاحب فوراً ہی ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ مراد نے حیرت سے پہلے اپنے باپ اور پھر بیوی کو دیکھا تھا۔ کیسے دوکھلے لوگ ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ اچھا اصلان کہاں ہے؟ تمہاری دوست اب تک نہیں آئی؟ آمنہ بیگم نے اصلان کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ مما وہ میں نے جھوٹ کہا تھا، میری کوئی دوست نہیں ہے، اصلان نے کہا تھا۔ آمنہ بیگم اور سونیا بیگم دونوں کو ہی صدمہ لگا تھا، جبکہ نمرہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تم نے کہا تھا تم اسے پسند کرتے ہو؟ سونیا بیگم نے اداسی سے پوچھا۔ بہت ہو گیا اصلان، اب مجھے مزید بحث نہیں چاہیے، تم ان لڑکیوں میں سے کسی ایک کو پسند کرو، بات ختم، آمنہ بیگم نے غصے میں دیکھتے کہا تھا۔ کیا ماجرا ہے اصلان، شادی کیوں نہیں کرنی تمہیں؟ عثمان صاحب نے اصلان کو دیکھتے پوچھا۔ بابا بات اصل میں یہ ہے کہ اصلان کو سمجھ نہیں آیا وہ کیسے کہے کہ آپ کے صاحبزادے کو شادی نہیں کرنی۔ آمنہ بیگم نے غصے میں کہا، مجھے شادی کرنی ہے مگر نمرہ سے، اصلان نے کہہ دیا بلا آخر، اور سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ نمرہ سے؟ ہماری نمرہ سے؟ آمنہ بیگم نے کنفرم کرنا چاہا تھا۔ جی ہاں نمرہ سے، میں پسند کرتا ہوں نمرہ کو، اصلان نے سب کے سامنے اعتراف کیا تھا۔ سکندر صاحب اور عثمان صاحب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ تو پھر مجھے تو دہیج چاہیے، عثمان صاحب نے سکندر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا دہیج حرام ہے، مالا نے فوراً کہا تھا۔ عثمان صاحب مسکرانے لگے تھے۔ اور کوئی نمرہ سے بھی تو پوچھے کہ وہ اس کھڑوس انسان سے شادی کرے گی بھی یا نہیں۔ عثمان صاحب نے سب کو نمرہ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ نمرہ تو خود بھائی کی پسند کرتی ہے، پوریا نے جھٹ سے کہا تھا۔ تو مطلب اس گھر میں سب کی شادیاں پسند کی ہونی ہے، مراد نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں میں ارینج کروں گا، احمد نے فوراً سے کہا۔ ہاں ہاں، جیسی شکل اور حرکتیں ارینج ہی ہو سکتی ہے تمہاری، پوریا نے اسے تنگ کیا تھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد نمرہ گارڈن میں ٹہل رہی تھی جب اصلان اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اب کیسی ہو سیکرٹری صاحبہ؟ اصلان نے جلدی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، نمرہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اندر سب کے سامنے اعتراف کیوں نہیں کیا کہ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ بلکہ چھوڑو، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اصلان نے سوال کیا۔ آپ نے کہا آپ کسی کو پسند کر دیں، نمرہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ میں کہتا مجھے مس یونیورس پسند ہے تو کیا تم مجھے چھوڑ دیتی؟ اصلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں چھوڑ دیتی، محبت سے بڑی عزت نفس ہے میرے لیے، نمرہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا جی، تبھی رو رہی تھی میرے لیے؟ اصلان نے تنگ کیا۔ رو کر تو بس دعا مانگ رہی تھی، اور دیکھیں قبول ہو گئی نا؟ نمرہ نے مسکرا کر پوچھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، پھر یہ سب کیوں کیا؟ نمرہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ کسی نے کہا تھا اسے چنو جو تمہیں پسند کرتا ہے، میں نے وہی کیا بس، اصلان نے سکون سے کہا۔ نمرہ اس کی بات چن کر مسکرائی تھی۔ مالا واش روم میں تیسری بار الٹی کر رہی تھی، اس لیے مراد فوراً سے سونیا بیگم کو بلا لایا تھا۔ وہ ڈاکٹر تیسری بہتر جانتی تھی۔ کیا وہ مما اسے تیسری بار الٹی کی ہے اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ پریشانی کی بات نہیں، تم جا کر جوس لاؤ مالا کے لیے،
سونیا بیگم نے اسے حکم دیتے کہا تھا، اچھا میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ جلدی سے نیچے گیا تھا۔ مبارک ہو میری جان، تم امید سے ہو۔ مالا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا، جیسے ماما کیا واقعی میں ماں بننے والی ہوں؟ مالا کو یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں میری جان، اب تم اپنا خیال رکھو، میں بھابھی کو بتا کر آتی ہوں، اور اپنے شوہر کو خود بتانا، اور جوس بھی پی لینا میری جان۔ سونیا بیگم نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے کہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ زندگی کا یہ سفر کافی حسین جا رہا تھا۔